بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے قرآن خوانی۔ دیکھیے، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سننا، قرآن کو پڑھوانے کی کوشش کرنا اور قرآن کی ترویج و اشاعت کرنا باعث ثواب ہی نہیں بلکہ باعث نجات ہے۔ چونکہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ آخری کلام ہے جس کا مرتبہ تمام کتابوں میں افضل ہے۔ جس طرح تمام نبیوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا ہے، اسی طرح تمام آئی ہوئی آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھ کر اپنی میت کے لیے ایصال و ثواب کریں گے، ان کو بخشیں گے، تو یقیناً اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ اور ایسا کرنا چاہیے کہ اگر ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو اپنی میت کے لیے قرآن پڑھ کے ان کے لیے بخشیں، ایصال و ثواب کریں۔ اگر ہم پورا قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو ہم جتنا ہی جانتے الحمدللہ رب العالمین پورے سورہ کو پڑھ لیں اور اسی کا ثواب ان کو دیں، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی عظیم کتاب ہے اور اس میں سے ایک سورہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ لہٰذا جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے سورتوں کو یاد کریں، اور جو سورہ یاد ہو اس سورہ کو پڑھ کر میت کے نام سے ایصال و ثواب کریں۔ ایک سورہ ہو، دو سورہ ہو، ایک پارہ ہو، دو پارہ ہو، یا پورا قرآن ہو، پڑھیں اور میت کے لیے ایصال و ثواب کریں۔ اور کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں کہ شب برات کی شعبان کے مہینے میں کریں، اسی مہینے میں قرآن خوانی کر سکتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، کبھی بھی آپ قرآن خوانی کر سکتے ہیں۔ یہ پابندی لگا لینا کہ اسی مہینے میں اور 15 ہی دن قرآن خوانی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی قرآن خوانی کروا سکتے ہیں اور کروانا چاہیے۔ قرآن خوانی کرنا چاہیے خود سے۔ اگر قرآن پڑھے ہیں ہم تو خود سے کریں نا، ہم کو دوسرے سے پڑھانے کی کیا یہ ہے؟ ہم قرآن کو سال بھر نہیں دیکھتے ہیں۔ سال بھر کیا، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ قرآن پڑھ لیے پھر زندگی بھر قرآن نہیں دیکھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں سے کچھ نہ کچھ ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ قرآن کو پڑھنا اللہ رب العزت سے محبت کی علامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اس لیے ہم قرآن کریم کو نہ چھوڑیں، اس کو پڑھیں اور پڑھ کر میت کے لیے ایصال و ثواب کریں۔ اس طرح بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کس طرح ہم ایصال و ثواب کریں، تو دیکھیے، ہم جو بھی ہو سکے قرآن پڑھیں اور پھر کہیں کہ یا اللہ ہم نے جو قرآن کریم پڑھا ہے یا جو ہم نے سورہ پڑھا ہے اس میں جو غلطی ہوئی ہوگی، اے اللہ اس کو معاف کیجئے، اور اے اللہ اس کا ثواب فلاں صاحب کو پہنچا دیجئے۔ اے اللہ اس کا ثواب جو ہم کو آپ نے عطا کیا ہے نا، یا کہ اے اللہ ہم نے جو کچھ قرآن پڑھا ہے اور اس کا ثواب آپ نے جو مجھے عطا کیا ہے، اے اللہ یہ ثواب میں فلاں صاحب کو پہنچاتا ہوں، اے اللہ یہ ثواب آپ ان کو پہنچا دیجئے، ہے نا، بس ہو گیا۔ یہی ایصال و ثواب ہے۔ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعا کرنا ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر دعا کریں گے پہلے درود شریف پڑھ لیں گے، پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اور بھی کوئی دعا پڑھ کے اور پھر باضابطہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں گے۔ اس دعا میں یہ کہیں گے یا اللہ ہم نے جو قرآن پڑھا ہے اس میں جو کمی ہوئی اس کو معاف کر کے ہم کو جو یہ ثواب عطا ہوا ہے، اللہ یہ ثواب آپ فلاں صاحب کو پہنچا دیجئے۔ تو انشاءاللہ یہ عقیدہ ہے میرا اور ہم لوگوں کا کہ یقیناً اس میت کو ثواب پہنچے گا، ہے نا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو شریعت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔